کہ وہاں پہ لائک زیادہ ینگ ایج کے لوگ رہتے ہیں یا زیادہ ایڈلٹ اولڈر ایج کے لوگ رہتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایٹ دی اینڈ چیزیں وہاں کے جو انہیبیٹنٹس ہیں ان کے لیے پروموٹ کرنی، آپ نے اپنے اس سے کرنی کیا کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا تھا. جس طرح ہم یہاں پہ آرکیٹیکچر میں اکثر چیزوں میں کر لیتے ہیں کہ اچھا لگ رہا تھا، اچھے لگنے کی بنیاد پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے پہلے جو بیس ہے اس کی ساری بیس سے چیزیں انالائز کر کے اس کے بعد آپ نے پرپوز کرنا ہے کہ یہ چیز ہے کیونکہ اس میں یہ اس کے پیچھے یہ تھا. فار ایگزامپل اگر آپ اس میں اربن ڈیموگرافکس کی بات کریں تو وہاں پہ کہہ لیں کہ ہاسٹلائز جو میلان میں بچے باہر سے پڑھنے آ رہے تھے ان لوگوں کا زیادہ تھا کیونکہ یونیورسٹی پاس تھی، 2-3 یونیورسٹیز تھیں. تو یہ لینڈ یوز سے ہمیں پتہ چلا کہ کتنی یونیورسٹیز ہیں یہاں پہ. اوبیسلی فلیکس زیادہ ہے، وہ آپ نے چیزیں سپورٹنگ لگانی ہوتی. آپ ایئر بی این بی کے تھرو بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی لگا سکتے ہیں. وہاں پہ ایئر بی این بی تھی تو آپ اس کو انالائز کر کے کہ یہاں پہ کس قسم کے لوگ رہ رہے ہیں اور کیا ڈیموگرافی سے آپ خود جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا وہاں سے کہ کس رینج میں ہے. بس آپ وہ چیزیں کنیکٹ کر کے آپ ایک اس پہ چیز پہ آئیں گے کہ یہ ہے کہ ہم یہ چیز پرپوز کریں گے. اس طرح اکیلے میں آئسولیشن میں کچھ نہیں پرپوز ہو سکتا اربن میں. پھر اس میں مینلی ایک ہمارے ریجن میں اگر یہ بلو سی لائن ہے اس کے چھوڑا تو یہاں پہ یہ بیسیکلی وہاں کا ریور تھا لیمبرو ریور. اب یہ پورے اس ریجن میں سے پاس ہو رہا ہے. ابھی انہوں نے ریسنٹلی ان کی میلان میں کمپٹیشن کرایا لاسٹ ایئر. ان کی کنال تھی مڈیلی کنال، تو وہ انہوں نے کافی عرصہ پہلے 30-40 سال پہلے بند کر دی تھی کہ اس کے اوپر بلڈنگز بنا دی تھی اور سارا کچھ کر لیا تھا. اب انہوں نے ری کمپٹیشن کروایا تھا وہاں پہ کہ ہم نے وہ کینال کو ایز این کینال اوپن کرنا اور ہم اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ تھا اس بیس پہ کمپٹیشن تھا اور وہ لوگوں نے مطلب کافی پارٹیسپیٹ کیا تھا. میرے کلاس میں کیا میں نے بھی تھا پارٹیسپیٹ اس میں. تو وہ بیسیکلی آپ اس چیز میں کرتے ہو کہ وہ آپ نے وہ آپ واپس اس چیز کو ریویٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں پانی کو سارا. اب ہمارے پاس تھا یہ لیمبرو ریور. ہم نے اس کو دیکھا کہ اس کی کیا سچویشن ہے. اب وہ آگے آپ سچویشن دیکھ کے پھر ہم نے ان سب چیزوں کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان سب چیزوں کو انالائز کر کے ہم نے بیسیکلی اسٹریٹجیز بنائی اپنی. اب اسٹریٹجیز بنائی، اسٹریٹجیز کے ساتھ آپ اس قسم کا اسٹرکچر پلان پرپوز کریں. اسٹرکچر پلان میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ فار ایگزامپل آپ کا جیسے ہمارے یہاں جو یہ پارکس تھے یہ گرین اسپیسز یہ آئسولیشن میں تھے. ایک گرین اسپیس ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے. تو ان سب کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے ہم نے ریور کو یوز کیا ایز اے جو لیمبرو ریور تھا اس کو یوز کیا. اب ریور تو ایگزسٹ کرتا تھا بٹ اس کو آپ کیسے امپروو کر سکتے ہو اس کی اسٹریٹجیز تھی. پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ کے روڈ نیٹ ورک کا ایشو تھا جو ہم نے میں نے اسٹارٹ میں بتایا. یہاں پہ آئسولیشنز بن گئے تھے، آپ کا انکمپلیٹ روڈ نیٹ ورکس تھے کیونکہ آپ کے بہت زیادہ مین جو تھا انفراسٹرکچر وہ گزرا تھا، جیسے روڈس انفراسٹرکچر تھا، ریلوے انفراسٹرکچر تھا. اس کی وجہ سے یہ آئسولیشنز میں جا رہے تھے زون وائز جو نیبرہڈ وائز سسٹم کہہ رہے تھے. تو فار ایگزامپل کسی ایک نیبرہڈ والے کو ٹریول کرنا پڑتا تھا ادھر تو وہ آپ کو پورا گھوم کے اوپر سے آنا پڑتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پھر اس کی وجہ سے یہ آئسولیشن میں آنے کی وجہ سے وہاں پہ اربن میں جو میٹر کرتی ہے چیز کی سوشل لائف وہاں پہ کیسی ہوتی ہے. آئسولیشن میں آنے کی وجہ سے اس جگہ کی سوشل لائف نیچے جا رہی ہے. بیسیکلی یہ وہاں پہ کوئی بھی پروجیکٹ ایسے نہیں آپ کو یونیورسٹی میں رہ جاتا ہے کہ ہائپوتھیٹیکلی کچھ نہیں ہوتا. وہاں کی میونسپیلٹی نے یہ یونیورسٹی کو کہا کہ ہمیں اس چیز پہ ریسرچ چاہیے. میونسپیلٹی نے یونیورسٹی والوں نے پھر آگے اسٹوڈنٹ سے ریسرچ کروائی ان پروجیکٹس پہ. یہی پروجیکٹ مطلب ایک پروجیکٹ پہ وہ سال 2-3 سیمسٹرز نا اس پہ ریسرچ کراتے ہیں. پھر ان میں سے جو بیسٹ آؤٹ کمز ہوتے ہیں وہ میونسپیلٹی اون کرتی ہے، آپ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ یہ کام آپ ہمیں دے دیں اور پھر وہ ڈسپلے کرتی ہے اوور آل ڈیوریشن میں. پھر اس پہ جو مین وہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ اپنی رائے دیتے ہیں، اپنی دیتے ہیں کہ ہاں یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی ہے، اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. وہاں کا پروسیس اس طریقے سے کیونکہ یوزر اینڈ پہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں یا آپ کہہ لو کہ موسٹلی اسٹوڈنٹس کیونکہ وہ نئے آئیڈیاز کی اس میں نا آپ کو وہ یہ کام دیں. اب بیسیکلی یہ ہمارا اسٹرکچر پلان. آپ اس اسٹرکچر پلان کو سمجھنے کے لیے اس میں یہ لائنس وغیرہ یہ تو مارک کیے ہوئے ہیں جیسے جو بھی ہیں، بٹ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس میں ہم نے 2 مینلی اسٹریٹجیز پرپوز کی تھی. ایک تھی ریکنیکٹنگ دی اربن ٹیریٹری تھرو بلو اینڈ گرین نیٹ ورک کہ ہم نے جو پوری ٹیریٹری بنا رہے تھے جو ہماری یہ ٹیریٹری تھی یہاں سے لے کے یہ یہاں تک یہ جو آپ کو وائٹ میں نظر آ رہی ہے بیسیکلی اس کو ہم نے کنیکٹ کیا تھا
گرین نیٹ ورک سے اور بلو نیٹ ورک سے. گرین نیٹ ورک مطلب جو گرین پارکس وغیرہ ہیں ان کے تھرو, اور اس کے ساتھ بلو نیٹ ورک ہے وہ جو ہم لیمبرو ریور کو لے رہے تھے ایز اے بیک بون. اس کے ہم نے پورے اس کا جو ایریا تھا اس کا بیک بون اور مین انفراسٹرکچر ہم نے اس کو کنورٹ کیا تھا. اور دوسرا یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز, وہاں پہ موسٹلی آپ کا اسکیپ اس طرح سب سے پہلے پیڈیسٹرین آتے ہیں, آپ ان کو سب سے اوپر کو امپورٹنٹ ٹریٹ کریں, اس کے بعد سائیکلز اور یہ سب, اور سب سے لیسٹ میں آتے ہیں گاڑیوں والے, کارز والے. ہمارے یہاں تو الٹا ہے, جیسے جتنے یہ یوٹرنس بنتے ہیں سارے, ہم پہلے گاڑیوں والوں کو پریفر کرتے ہیں, پھر ہم اس کے بعد بائکس والے, اور اس کے بعد لیسٹ پہ جو ہے نا پیڈیسٹرین ہوتے ہیں وہاں پہ اپوزٹ ہے. تو اس لیے ان کے لحاظ سے یا اس جگہ کے لحاظ سے سب سے اچھی اسٹریٹجی مطلب یہی تھی کہ آپ اس پورے ایریا کو پیڈیسٹرینائز مطلب کنیکشن دیں. ایک کنیکشن فار ایگزامپل ایک بندہ یہاں رہتا ہے تو سائیکل لے اور یہاں سے یہاں تک ایزیلی آ سکے اور اس چیز کو انجوائے کرتا ہوا. اب اس میں ایک یہ تھی, اب اس اسٹریٹجی کے اندر دو ٹیکٹکس تھی ہماری. ایک ٹیکٹک تھی کہ جس میں ہم ریور ایز اے بیک بون, اور اس کے بعد تھا ٹیکٹک ہوتی کنیکشن آف بلو اینڈ گرین سسٹم, جہاں جہاں پہ کہیں پہ مسنگ کنیکشن ہے ان کو کنیکشن پرووائڈ کرنا بلو اینڈ گرین سسٹم. اب اس ٹیکٹک کے نیچے ڈفرینٹ ایکشنز تھے. ایکشن یہ تھا کہ سب سے پہلا ایکشن یہ تھا کہ آپ ریور کو کلین کریں ڈفرینٹ ٹیکنیک سے. اس میں آپ ڈفرینٹ ٹیکنیک ماڈرن ٹیکنیک یوز کر کے, کیونکہ وہاں پہ کافی کچرا وغیرہ آ رہا تھا, تو اس کے لیے ہم نے پرپوز کیا سب سے پہلے تو مین چیز کہ لوگ اس چیز کو انجوائے تبھی کریں گے جب وہ چیز صاف ستھری آپ کو دکھے گی اور وہ پانی بھی صاف ہوگا. تو سب سے پہلے یہ, پھر اس کے بعد ایکشن 2 میں تھا کہ آپ پلانٹیشن کریں گے, اور جہاں پہ کہیں پہ آپ کو ضرورت ہے تو وہاں پہ آپ جو ریکنیکٹ گرین نیٹ ورکس ہیں ان کی کنیکشن پرووائڈ کریں گے. اسی طرح ہمارا جو ٹیکٹک 2 تھا اس میں ہم بلو اینڈ گرین سسٹم کر رہے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ فار ایگزامپل آپ کے جو سائیکلنگ پاتھ ہے وہ ہم جو لیمبرو ریور ہے اس کے along سارا سائیکلنگ پاتھ اور پیڈیسٹرین پاتھ بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم مطلب چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی اسپیسز کا تھا یہ چیز. اب اس میں ہم نے ایگزیکٹلی کر کے نہیں دکھانا, ہم نے صرف ایک چیزیں پرپوز کرنی, کیونکہ اتنے بڑے اس کے بعد آرکیٹیکچر کا کام آتا ہے. آرکیٹیکچر سارے آرکیٹیکچر اس کے بعد آتا ہے, کیونکہ ہم نے صرف سائٹ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے ایز این اربن پلانر کہ یہ پوٹینشیل سائٹس ہیں. ہم نے اس میں نہیں کہنا کہ ہاں آپ یہ چیز بنائیں, ہم نے یہ پوٹینشیل سائٹ بتانی ہے اس پہ آپ کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. ایکٹیویٹی ڈپینڈ کرتی ہے اس پرٹیکولر نیبرہڈ کے لینڈ یوز پہ کہ وہاں پہ کس چیز کی چاہیے. وہ آرکیٹیکٹ نے پرپوز کرنی ہے اور اربن ڈیزائن والے نے پرپوز کرنی ہے. بیسیکلی جو میں بات کروں میں اربن پلاننگ کی بات کر رہا ہوں. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں, اربن پلاننگ, اربن ڈیزائن اور پھر آرکیٹیکچر. تو جو میں سب سے بڑے اسکیل کی اربن پلاننگ کی بات کر رہا ہوں. اب اس میں اس کے بعد یہ لینڈ یوز تھا کہ آپ کو پبلک گرین اسپیس, اب یہ بتایا ہوا کہ جہاں پہ کہیں پہ میپ پہ یہ نشان مارک ہوگا تو اس کو ہم مینٹین کر رہے ہیں, جہاں پہ کہیں پہ یہ آئے گا اس کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ ایک اسپیس ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے اس کو ہم گرین نیٹ ورک میں لے کے اس کو اڈاپٹ کر کے چینج کریں. اب یہ جو بیسیکلی جہاں پہ سالڈ گرین آئے گا میپ میں, وہاں پہ بیسیکلی وہ ٹرانسفارمیشن ہے, وہ اسپیس کا جو یوز ہے, جو لینڈ یوز ہے وہ چینج کر رہے ہیں. تو یہ ہے. اب اس کے آگے پرپوز کیا ہوا ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی 1 اس پہ آئے گی. کہ اسٹریٹجی 1 ہماری تھی کہ جو ریکنیکشن اربن ٹیریٹری ود بلو اینڈ گرین سسٹم. ٹیکٹک 1 کی ہماری کہ ہم اس میں جو ریور تھا اس کا ایز این بیک بون لے رہے تھے. اور ایکشن 1 یہ تھا کہ یہاں پہ بیسیکلی جو ریور کلیننگ کا پروسیس تھا وہ کریں گے ہم. اسی طرح ہر چیز کا بتایا ہوا ہے, ایگریکلچر کا اس کے ساتھ ایکسپلین کیا ہوا ہے, ہاؤسنگ کا سارا ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ اڈاپٹ کریں گے, یہ چیز ہم مینٹین کریں گے, اور یہاں پہ ہم ٹرانسفارم کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ بیسیکلی مورلس لینڈ یوز اور اس کے کریں گے. اور اس کے بعد آ جائے گا کراسنگ پوائنٹس. اب کراسنگ پوائنٹس ہیں, اس میں اس کی کوالٹیز بتائی ہوئی ہیں کہ لو, میڈیم, ہائی چاہیے. پھر نیچے ان کی کاسٹ بتائی ہوئی ہے کہ فار ایگزامپل ہم کہہ رہے ہیں جو میڈیم ہے نا وہ اس میں آپ کو چھوٹا سا برج کہہ رہے ہیں بٹ ایک منیمم کاسٹ چاہیے ہوگی. بٹ جو ہم ہائی والی بات کہہ رہے ہیں جہاں پہ یہ آپ کے سمبلز آ رہے ہوں گے, اس میں بیسک مین ہم نے بہت ہائی لیول کی چیز پرپوز کی. جیسے ہم نے بہت بڑا انڈر پاس پرپوز کیا ہوا ہے, ایک جگہ ہم نے بہت بڑا انڈر پاس پرپوز کیا ہوا ہے, ایک جگہ پہ فلائی اوور پرپوز کیا ہے کیونکہ وہ بیسیکلی ٹریفک ٹرین اور اس سب کی وجہ سے. تو یہ سارا اس کے لحاظ سے اب اس چیزوں کو آپ پھر ان کے ساتھ ریلیٹ کر کے فار ایگزامپل جیسے یہ ہے, یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہ سرکل ہے تو
سرکل دیکھیں یہ والا نشان ہے. تو یہاں پہ ہم ایک ہائی اینڈ چیز پرپوز کر رہے ہیں. وہ انڈر پاس بھی ہو سکتا ہے, فلائی اوور بھی ہو سکتا ہے. وہ بیسیکلی وہاں پہ پوٹینشیل جو بھی انچارج ہوگا وہ بتائے گا کہ اس پرٹیکولر جگہ کے لیے کیا ہے. بٹ ہم یہاں پہ ایک کنیکشن پرپوز کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کنیکشن ہونا چاہیے. اسی طرح یہ گرین نیٹ ورکس ہیں. گرین نیٹ ورکس کے لیے کہاں پہ کنیکشن چاہیے ہمیں, یہ سارے اس طرح اس میں پرپوز کیا. یہ اس ٹائپ کے پلان کو ہم اسٹرکچرل پلان کہتے ہیں. یہ ماسٹر پلان نہیں ہے, یہ صرف اسٹرکچرل پلان ہے. اس میں بیسیکلی ہم نے اسٹرکچرلی اس جگہ میں چیزیں پرپوز کی ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو اس سے یہ فائدے ہوں گے یہ. اور اس میں ہم نے اس سے پہلے اپنی اسٹریٹجیز بتائی ہیں. اب جیسے 2 اسٹریٹجیز تھیں, ایک پہلے بلو اینڈ گرین والا, پھر اس کا تھا کہ آپ جو فریگمنٹیشن ہے, اربن فریگمنٹیشن ہے, اس کو کیسے ختم کرنا. اس میں جو ہمارے مختلف جو آئلینڈس بن رہے تھے, جو نیبرہڈ کے آئلینڈ بن رہے تھے بیکاز آف انفراسٹرکچر, تو ان چیزوں کو ہم نے بیسیکلی اس چیزوں سے اوور لیپ کیا. یہ سارا اس میں یہ چیزیں, یہ اسٹریٹجی اور اسٹرکچر پلان ہوتا ہے. اب ہمارے وہاں پہ سیمسٹر وائز بھی ڈفرینٹ اسکیلس پہ کام ہوتا ہے. پہلا اسکیل یہ تھا ہمارا اسٹرکچر اور یہ ٹیریٹری, جسے آپ کہہ لیں کہ ٹیریٹری اسکیل تھا. اس پر اگلا جو ہے بیسیکلی مدینہ سٹی تھا وہاں پہ ایک اور. بٹ یہاں پہ جو کام تھا یہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا. یہ آپ کا کہہ لیں کہ اس سے تھوڑا مطلب کم اسکیل پہ تھا, بٹ تھا تھوڑا کہہ لیں کہ آپ کا بڑا ہی, بٹ ناٹ ایک نیبرہڈ پہ نہیں تھا. ایک نیبرہڈ پہ ہے وہ اس سے اگلا ہے, جس میں صرف آپ ایک پرٹیکولر نیبرہڈ کی بات کرو گے. اس پرٹیکولر نیبرہڈ کے کیا آپ کو ایشوز دیکھے, آپ نے کیا کیا, کیسے کیا, اور پھر وہ آپ یہ مدینہ شہر میں بیسیکلی میں نے تھوڑی سی پریزنٹیشن شارٹ کی ہوئی ہے کیونکہ آپ کو ہر جو یہ چیز ہے نا ریکیپ بیسیکلی یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی پرابلمس کیا تھیں. اگر آپ یہ دیکھیں نا, اس میں ڈسکنٹینیوٹی ان نیٹ ورک تھا, انفراسٹرکچر ایز اے بیریئر تھا, ویکینٹ اسپیسیز کا بہت ایشو تھا, پروڈکٹیو ایریاز جو سے تھے وہ بہت زیادہ تھے, اور الاٹمنٹ جو خالی پلاٹس ہیں نا وہ ان کا بہت زیادہ ایشو تھا. اب اس چیز میں جب یہ بات کر رہے ہیں نا, یہ ڈائریکٹلی پرپوز نہیں کی میں کہ میں نے ایک دفعہ جگہ دیکھی اور میں نے ڈائریکٹلی پرپوز کر دی کہ یہ مسئلے مجھے نظر آئے. آپ نے ان مسئلوں کو, ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ساری میپنگ کرنی ہے, اور اس میپنگ کے تھرو بتانا. آپ ایگزیکٹلی ایک چیز پہ اس طرح فرسٹ ڈے پہ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ مسئلے ہیں. آپ نے سب کی میپنگ کرنی ہے. اس کا بھی ایسی جیسے پہلے بتایا, آپ کا وہ ٹیریٹوریل میپ بنے گا, پھر لینڈ یوز میپ بنے گا, لینڈ یوز کے بعد آپ کا موبیلٹی میپ بنے گا. موبیلٹی میپ کے بعد آپ کو جو لگتا ہے, آپ فار ایگزامپل آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے اس چیز میں یہ کیا تھا کہ جہاں پہ پروڈکشن ایریا بہت زیادہ تھے, تو میں نے کمپیریزن بنایا تھا پروڈکشن ایریاز کا اور ساتھ جو ریزیڈینشیل ایریا تھے. پروڈکشن ایریا مینس کے فیکٹریز اور یہ سب کیا تھا. پھر اس میں یہ ساری پرابلمس کے بعد یہ جو مین اس میں تھا کہ یہ ریلوے لائن گزری تھی اور میری پوری سائڈ کو 2 سٹی کو ڈیوائڈ کرنی تھی, ایک رائٹ اپر سائڈ کو ایک لوور سائڈ کو, یہ پوری سٹی کو ڈیوائڈ کرنی تھی. تو اب یہ میں نے بتائی تھی پرابلمس, پر اس سے پہلے وہ سارا جو جس طرح میپنگ کر کے ایک ہی تھی. اب یہ مینلی پرابلمس تھی. اس کے بعد میں نے پرپوز کیا تھا کہ ہم کیسے اس پہ کام کر سکتے ہیں. یہ بیسیکلی جس کو ہم کانسیپٹ نہیں کہتے آرکیٹیکچر میں, بیسیکلی اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم کس طریقے سے کام کریں گے. بٹ جو بھی کانسیپٹ بھی کچھ بھی وہاں پہ, اگر فار ایگزامپل کوئی چیز بات کر رہا ہوں اوپننگ نارتھ ٹو ساؤتھ, کیونکہ یہ اس سائڈ اس طرف جب آپ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جاتے ہیں تو یہ ریلوے کا ایک بہت بڑا بیریئر ہے, کیونکہ مین لائنس گزر رہی ہیں. مدینہ اگر کوئی بیسیکلی فراری تو اوریجنیشن یہیں سے ہوا ہے مدینہ سے. یہاں پہ جب فراری کا میوزیم بھی ہے, اور یہاں پہ جو F1 کی ریسنگ ہے وہ بھی, اس کے ٹریکس بھی یہیں پہ, تو اس لحاظ سے یہ کافی امپورٹنٹ سٹی ہے ان کے لیے. تو اب نارتھ سے ساؤتھ جب آپ جاتے ہیں تو آپ اس کے کنیکشنس کا سب سے زیادہ ایشو ہے. تو پھر آپ نے ٹرمز یوز کرنی ہوتی ہیں, جو مطلب ٹرمز ایک ٹرمز کی پورے آپ کے کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں, نہ کہ آپ کو ایک ایک چیز بریف کرنی پڑے. اب اوپننگ نارتھ ٹو ساؤتھ کا مطلب ہے کہ مجھے نارتھ ٹو ساؤتھ جو ریلوے بیریئر میں نے بتا رہا ہوں, مجھے اس کو کسی طریقے سے مطلب وے آؤٹ کرنا ہے, اور ہم نے اس کا کنیکشن پرووائڈ کرنا ہے. اب آپ جو یہ کنیکشن والی ڈرائنگ دیکھتے ہیں نا, تو اب اس میں بیسیکلی جو یہ ڈاٹڈ لائن ہے یلو والی, یہ ریلوے ٹریک ہے, اور یہ جو اوپر والی یلو والی لائن ہے جس میں چھوٹے اسمال رسٹ لگے, یہ والے یہ بیسیکلی رنگ روڈ کہہ لیں یا ہائی وے ہے ان کی. تو آپ کی یہ چیز بن رہی ہے ایک اس میں. پچھلے کیس میں بھی آلموسٹ یہ چیز بن رہی تھی, بٹ
اس میں بھی وہی چیز ہے. پھر آپ نے اس کو پرپوز کنیکشنز دینے ہیں. آپ نے کہا کہ میں کنیکشنز دوں گا کیونکہ مجھے اس چیز کو اوپن کرنا ہے. اب آپ کی یہ وائڈر رینج میں جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ نے نارتھ ٹو ساؤتھ اوپن کرنا ہے. اس کے انڈر جو آپ کے ٹیکٹک یا ایکشنز آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ٹیکٹک یہ کرو گے کہ سب سے پہلے کنیکشنز دو گے کیونکہ تاکہ ان کا انر سٹی کے ساتھ کنیکشن اچھا ہو اس نیبر ہو. کیونکہ جب کنیکشن اچھا ہوگا تو تب جو ریزیڈینشیل لوگ ہیں وہاں پہ جا کے رہنا اسٹارٹ کریں گے. اگر انر سٹی کے ساتھ اس کا کنیکشن اتنا اچھا نہیں ہوگا کیونکہ ان کو پھر آنے میں انر سٹی سینٹر میں آنے میں اور مین سٹی میں آنے میں بڑے ہرڈلز آئیں گے. تو اس وجہ سے یہاں کا جو لینڈ یوز ہے وہ پروڈکٹیو ایریا ہی میجرلی دے گا. تو آپ نے وہ لینڈ یوز چینج کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کنیکشن چاہیے. کنیکٹنگ گرین سینٹرلٹیز. اب یہاں پہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیازاز تھے. پیازاز مطلب ایک وہ اسپیس تھا, چھوٹے چھوٹے پارکس تھے. تو بیسیکلی وہاں پہ نئی سینٹرلٹیز بنا کے اب وہاں پہ سٹی سینٹر ہوتا ہے. وہ ہر شہر کے سٹی, ہمارے لاہور کا بھی سٹی سینٹر ہے. تو مین جو اولڈ سٹی ہے اس کو آپ سٹی سینٹر بولتے ہیں, مین سٹی, کیونکہ وہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے. تو سٹی سینٹر وہاں پہ ہر چیز کا کنیکشن سٹی سینٹر سے ہوتا ہے. تو اس میں یہ چیز پرپوز کی گئی تھی اگر آپ سٹی سینٹر ایک رکھیں گے تو آپ کو یہ ڈفیکلٹیز آئیں گی. آپ سینٹرز ملٹیپلائی کرتے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ سینٹرز بنائیں. سینٹرز بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے مین جو آپ کے اربن ٹرانسپورٹ ہے, باقی امیونٹیز ہیں, ان کو اس کے اراؤنڈ پلیس کریں گے. تو وہاں سے ان سینٹرلٹیز سے پھر آپ کی مین جو سٹی سینٹر ہے اس سے کنیکشن آئے گا. تو یہ اس طریقے سے اس کا یہ تھا کانسیپٹ. پھر انٹرفیس اسپیسیز. اب اس میں یہ تھا کہ آپ جو جیسے آپ کے فیکٹری ایریاز ہیں وہاں پہ بڑے بڑے گودام وغیرہ وہ سب کچھ تھے. تو ان کا جو فرنٹ تھا اس کو آپ چینج کر دو. ان کو اس کا یہ تھا اس میں کون سا کہ انٹرفیس جو آپ گراؤنڈ فلور ہیں ان کے یا جو ان کا فرنٹ اسپیس ہے وہاں پہ آپ ریسٹورینٹس یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ایریاز ہے تو اس کی وجہ سے ہو جائیں گے. پھر آپ کا پلورل فنکشن فار سنگل فیس. اب اس میں یہ تھا کہ مینلی وہاں پہ میں نے جب اس میں اپنے پچھلے کام کر رہا تھا اس پہ میپس اس کے کر رہا تھا, یہاں پہ بڑے بڑے پارکنگ لاٹس ہیں. اور وہ پارکنگ لاٹ دن میں تو بہت اچھے تھے کیونکہ وہاں پہ اوبیسلی فیکٹریز تھیں, سارا کچھ تھا. تو ان فیکٹریز کے یوز کے لیے آپ کو اوبیسلی پارکنگ اسپیس چاہیے. تو وہ پارکنگ لاٹس ان کے لیے دن میں بہت اچھے, بٹ نائٹ رات میں وہ ویکینڈ اور ابنڈنٹ اسپیسیز تھیں, ان کا کچھ فائدہ نہیں. تو ان جو پارکنگ لاٹس ہیں تو ان کو ڈوئل فنکشن یا ڈوئل فنکشن کہہ لیں یا ان کو ڈوئل فنکشن ان میں ایڈ کرنے, اور اس طرح کچھ مختلف اسپیسیز تھیں ان میں ڈوئل فنکشن ایڈ کرنے کی بات ہوتی ہے. اب ایک تو یہ تھا. پھر اب دوسری اس میں جو اسٹریٹجی تھی بیسیکلی ری ارینجنگ نارتھ, کیونکہ یہ میرا نارتھ میں تھا سٹی کے. تو ہم اس کو اٹ سیلف کیسے ری ارینج کر رہے ہیں, کیونکہ وہ تو ہم کنیکشن کی بات کر رہے ہیں بڑے لارج اسکیل پہ. کنیکشن سے آگے ہم نے اٹ سیلف جو ود ان اس ٹیریٹری یا جگہ کے جو ہمارے پرابلمز ہیں ان کو ہم نے کیسے چینج کرنا ہے, کیا ان کی ہم اسٹریٹجی پرپوز کر رہے ہیں یا پرپوز کر رہے ہیں. اب اس میں تھا چینجنگ اسمال ویکنگ اسپیسیز انٹو یوزفل گرین اسپیسیز. اب وہاں پہ بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی گرین اسپیسیز تھیں بٹ وہ یوز نہیں تھی. تو مینلی سب سے پہلے تو یہ تھا کہ آپ ان اسمال جو ویکنگ اسپیسیز ہیں ان کو آپ گرین اسپیسیز میں کنورٹ کریں. پھر کیونکہ یہ بیسیکلی سارا انڈسٹریل زون بنا ہوا تھا اسٹارٹ سے, تو آپ اس کو ریزیڈینشیل یا اس میں کنورٹ کرنا چاہ رہے تو کر بھی لیتا ہے اس ٹائپ کا. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو آپ کے بلاکس بنے ہوئے تھے, جو پلاٹ سائز تھے جس کو آپ کہتے ہیں, وہ بہت بڑے تھے کیونکہ وہ اس کی انڈسٹری کے لحاظ سے بنے تھے. اور اتنے بڑے بلاک سائز میں مسئلہ پرابلم ریزیڈینشیل کے لیے مختلف آتی ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ آتا ہے کہ ایک تو اتنے بڑا آپ کنسٹرکشن جب کرو گے اتنے بڑے بلاک کی تو بہت زیادہ کنسٹرکشن ہوگی, اس طرح کاسٹ اس کی بہت زیادہ ہوگی, لوگ اتنے زیادہ آئیں گے نہیں. پھر پارکس کی مسئلے آئیں گے, پھر کنیکٹیوٹی کے ایشو آئیں گے, پھر جو بلاکس کے درمیان اسپیس ہوگی اس میں آپ مسئلے مطلب کہ لوگ خیال نہیں کریں گے, وہاں پہ گن وغیرہ پھینکتے ہیں. ابھی بھی وہاں پہ یہ پرابلم تھی. اس وجہ سے سب سے پہلے اس چیز کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے آپ بلاک کو شارٹنگ کریں. اب جب بلاکس چھوٹے ہوں گے تو آپ کے بہت زیادہ راؤنڈ اباؤٹس کہہ لیں یا کراس اوورس کہہ لیں وہ بنے گے. جب کراس اوور زیادہ ہوں گے تو ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی.
اس سے کیونکہ کراس اوورس میں مختلف سائٹس جب لوگ آ رہے ہوں گے ایکٹیویٹیز تو اس سے تھوڑا سا نا ایک سینس آف سیکورٹی آ جاتی ہے کہ ہاں کوئی ہے میرے ساتھ، کیونکہ جب آپ ڈے نائٹ واک کر رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو پھر اس میں بیسیکلی وہی اس میں تھا کہ ٹریڈنگ سینٹرلٹی وہ پہلے گرین کے نیٹ ورک کے لحاظ سے تھا، اب یہ بیسیکلی اوور آل کے لحاظ سے آپ بات کر رہے ہیں. اس میں تھا ری شیپنگ دی اسٹریٹ اسٹرکچر، آپ جو اسٹریٹ اسٹرکچر ہے وہاں پہ اس کو ری شیپ کریں، اس کو ری آرگنائز کریں، آپ اس میں یہ ہے. اب اس میں یہ اس کا ماسٹر پلان ہے. اب یہ ماسٹر پلان تھا بیسیکلی فرسٹ اسٹریٹجی کے اکارڈنگلی. اب اس میں جو فرسٹ اسٹریٹجی میں بات کی گئی تھی اس کے اکارڈنگلی بتائی گئی ہیں چیزیں کہ بیسیکلی جو ہم بات کر رہے ہیں واکنگ نارتھ ٹو ساؤتھ. اب اس میں ہم وہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے اس اسٹریٹجی میں بتائی تھی اور ہم ماسٹر پلان میں ایگزیکٹلی جگہوں پہ بتا رہے ہیں کہ اس پہ کیا جگہ ہے. اب جیسے یہ گرین نیٹ ورک ہے، یہ آپ کا جو ریلوے بیریئر تھا یہ وہ ہے، آپ اس کو گرین نیٹ ورک کے تھرو کنیکشن دے رہے ہیں. آپ کو کیونکہ ابنڈنٹ اسپیس تھی ریلوے کے پاس ہی، بٹ یہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتی ہے وہ بالکل خالی پڑی ہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے، تو اس کو ایز ان سے اسپیس رینٹ آؤٹ کر کے اس کو کنیکشن دیا ہوا ہے سارا. پھر اس میں یہ ساری چیزیں ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں. پھر آپ اس کے بعد نیکسٹ اسٹریٹجی جو ہماری جو ہم نے بتایا نارتھ ٹو ساؤتھ جو ہم نے اس میں سارے اس پہ بات کی. اب نارتھ ٹو ساؤتھ جب اوپن کی بات کریں تو آپ یہ ایک کنیکشن پرپوز کر رہے ہیں، جیسے آپ کا اس طرح نیٹ ورک ہے، آپ یہ کنیکشن پرپوز کر رہے ہیں، ایک یہاں پہ آپ کنیکشن پرپوز کر رہے ہیں، تو آپ یہ کنیکشن سارے پرپوز کر رہے ہیں. پھر اس میں جیسے جو بلاکس تھے ان کی لینتھ شارٹ کی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اسٹریٹس تھیں کیونکہ کچھ اسٹریٹس تھیں جو ڈیڈ اینڈ تھے بٹ وہ کنٹینیو ہو سکتی تھیں، ان کی کمبینیشن کی ہوئی ہے سارا. پھر گرین کا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے کہ جتنے گرین ہے وہ آپس میں کنیکٹ کرو تھرو گرین کوریڈورس. میم یہ فوٹو شاپ ہے، یوزلی وہاں پہ السٹریٹر یوز ہوتا ہے، بٹ کیونکہ کچھ آپ نے سارا کام کرنا ہوتا ہے گروپ میں، تو کبھی کبھار آپ کو گروپ میٹ ایسے ملتے ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں کرتے، تو پھر آپ کو جب خود کرنا پڑتا ہے تو پھر ہاں تو مجھے میرا ہاتھ اس پہ جی مجھے یہ سب فوٹو شاپ پہ بنا کیونکہ میرا ہاتھ اس پہ اچھا سیٹ تھا تو میں نے بھی سارا فوٹو شاپ پہ. کیا چیز؟ ہاں پیچھے جو بیس میپ بنا ہوا ہے، بیس میپ کے اوپر جیسے یہ باقی برشز یوز ہوئے ہیں، کلر یوز ہوئے ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں جو لائنس لگی ہوئی ہیں اس کی بات پین ٹول سے بھی ہو سکتے ہیں، اس سے سلیکشن سے بھی ہو سکتے ہیں، پولی بارڈر سلیکشن ہوتی ہے اس سے بھی ہو سکتے ہیں. جی یہ جو بہتر لگے جیسے یوز کرنے کی کمانڈس ہوتا ہے یہ خود یوز کرنے کی آپ کی اسپیڈ کیسی جب آپ کا فیکٹر فائل ہوگی سلیکشن کی تو آپ کا اب آپ کے پاس بیسیکلی جب ہم گوگل میپ دیتے ہیں تو اس کو پہلے ٹھیک ہے ٹول کے علاوہ بھی فوٹو شاپ میں مل جائے. ٹھیک فوٹو شاپ بھی ہے کچھ خاص نہیں، ٹھیک ہے فوٹو شاپ سمپل فوٹو شاپ. بیسیکلی اس میں تھا کہ جو ہم ایک نئی اسپائن پرپوز کر رہے تھے اور وہاں پہ ویکینڈ اور ابنڈنٹ ریلوے لائن تھی، کیونکہ وہ یہ والی جو لائن ہے یہ چینج ہو گئی تھی، اب یہ والی یوز ہوتی تھی، تو اس کو ایز این کنیکشن کیونکہ آپ ایز اے سوشل اور اس کے تھرو کنیکشن یہاں پہ ہم نے ڈفرینٹ ایکٹیویٹی پرپوز کی تھی. کسی نے نیو ایئر کا ہائی لینڈ دیکھا ہوا ہے پروجیکٹ، بیٹ کا پروجیکٹ ہے دیکھا ہائی لینڈ دیکھا ہوا ہے جو پرانے ریلوے پورا ٹریک تھا اس کو کنورٹ کیا ہوا ہے، تو بیسیکلی اسی کانسیپٹ پہ دی ہے. وہاں پہ اس چیز کو برا نہیں بناتے، ریفرنس بتاتے ہو آپ تاکہ ان کو آئیڈیا کلیئر ہوتا ہے. کیونکہ ایک سیمسٹر میں کہتے ہیں کہ گن کے لیے
6 months انف نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ کے پہ کام کر رہے ہو وہ کریں, اس لیے آپ ریفرنسز دکھا کے اس طرح آپ کام کریں. تو نیکسٹ کا جو تھا اس میں تھا کہ انٹرفیس اسپیسز تھی ٹو ورک بیٹر سوشلی اینڈ فزیکلی along that find different type of user added to the building. اب اس کے along وہ بلڈنگ بھی تھی, یہ بلڈنگ بھی تھی ساری, ان میں ڈفرینٹ یوزر ایڈ کی. جیسے جو ہم انٹرفیس اسپیسز کی بات کر رہے تھے اس میں آپ نے اسپیسز جو ان کا تھا لینڈ یوز چینج کیا, فرنٹ سے لینڈ یوز چینج کیا, کیونکہ کافی بڑی بڑی اسٹریٹس تھی تو وہاں پہ آؤٹ ڈور کیفیز اور یہ سب چیزیں بڑی اچھی سی پلیس ہو سکتی تھی, اور اس سے ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے, لوگ کچھ آتے ہیں اور وہاں پہ جہاں پہ بھی ایکٹیویٹی ہو نا وہاں پہ لوگ رہنا پسند کرتے ہیں زیادہ. مطلب ناٹ لائک ہائی ایکٹیویٹی کا مطلب ہے کہ ہر ٹائم شور اتنا وہاں پہ خیر اجازت ہی نہیں. رات 12 بجے کے بعد آپ کو وہاں پہ اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ شور کریں اسٹریٹس میں جاتے ہیں, دے ول پنش یو. تو اس وجہ سے اس لیے پھر یہ گرین نیٹ ورک تھا. پھر اس کے ساتھ یہ السٹریشنز بنی ہوئی کہ آپ نے ایگزیکٹلی سائٹ پہ ادھر کیا کام کیا. یہ سائٹ کی السٹریشن ہے کہ وہاں پہ یہ سائٹ تھی, یہ جگہ تھی, وہاں پہ میں نے اس طریقے سے پرپوز کیا ہے کیونکہ یہ ہمارا اس سے زیادہ تھوڑا زیادہ اسکیل تھا. تو اس میں ہم نے ایگزیکٹلی پورشن مطلب کیا کہ سائٹ پہ کہ یہاں پہ بلاکس یہ تھے ان کو ملایا. جیسے یہ گرین تھا, یہ آئسولیشن میں گرین نیٹ ورکس تھے, تو ان گرین نیٹ ورکس کو آپس میں کمبائن کر کے ایک پورا نیٹ ورک بنا. اب یہ ایگزسٹنگ سائٹ پہ ہوا, سائٹ کی ہی ویڈیو بنا ہوا, اس پہ سارا بنا ہوا سارا. اسی طرح اس میں جو یہ لاٹ اسپیسز تھی, یہ بڑے لاٹ اسپیسز تھے, اب ان کے اندر اسٹریٹ نیٹ ورک ایڈ کیا ہے کیونکہ بیسیکلی یہ پہلے ریڈ والی صرف اسٹریٹ تھی, یہ جو گرین والی تھی ان کو سارا گرین کوریڈور بنا کے اس میں سارا لینڈسکیپ اور یہ سب چیزیں پرپوز کی. اور اسی طرح اس میں یہ جو بلاکس سائز تھا اس میں یہ سارے چھوٹے کر کے اور اس کے اندر یوز کر کے یہ ایگزیکٹلی سائٹ کی چیز ہے, مطلب سائٹ کو سب سے لو اسکیل ہے. آپ صرف یہ آپ نے ایک نیبرہڈ لیا ہے, آپ نے اس کو انالائز کیا ہے اور اسی نیبرہڈ کے پہ ہی چیزیں پرپوز کر لی. گراتوسولیا وہاں پہ ایک نیبرہڈ ایک جگہ ہے جہاں پہ ان کا بھی یہاں پہ مسئلے تھے. مسئلے تو ہمیں پہلے بھی پتا تھا کہ یہاں پہ ڈرگس کی بڑی زیادہ وہ چیزیں, اس کی وجہ سے مرڈرز بہت زیادہ ہوتے تھے یہاں پہ. پہلے مافیا بھی کھایا جاتا ہے, وہ اس کے لیے نہیں کچھ کرتا جو ہم نے سنا تھا. اب ہم نے چیزوں ہمارا یہ ٹائٹل تھا کہ نیو واٹر فار گراتوسولیا. اب پورے جو یہ گراتوسولیا یہ جو ایریا بنا ہوا ہے ہمارا, اس کے لیے ہم ایک نئی واٹر مطلب نئی چیزیں پرپوز کریں. وہاں پہ ان چیزوں پہ بہت کام ہوتا ہے. مطلب جیسے یہ ایک ورڈ ہے, بے شک آپ نے نیو واٹر لکھا ہے, بٹ اس کا ریلیشن آپ کی سارے پریزنٹیشن سے کیا ہوگا. آپ واٹر کہہ رہے ہو تو واٹر مطلب اوبیسلی ڈریسنگ ہے ساری, آؤٹر ڈریسنگ انر ڈریسنگ سارا. تو آپ اس میں آپ نے سارا مطلب اس کے ساتھ کنیکشن ہونا چاہیے. اور یہ ٹائٹل اچھے بڑے ضروری ہوتے ہیں وہاں پہ. ادروائز بیسکس بھی آپ جیسے فار ایگزامپل آپ جو بھی کانسیپٹ لے رہے ہو اس کا ایک اچھا سا جو پریزنٹیشن ہے اسٹارٹنگ, اس کا ایک پروجیکٹ کا نام بڑا اچھا ہونا چاہیے. ادروائز وہ آپ کو لوگ کنسیڈر کرتے ہو. یہ پوری دنیا میں ایسی ہیں. آپ جیسے اتنے بڑے مرضی آپ کی کسی ویب سائٹ اٹھاؤ اور پینلس کی ویب سائٹ اٹھاؤ, انہوں نے پروجیکٹ کو اتنا کوئی نہ کوئی نام دیا ہوتا ہے, اپنا نام جو مطلب پروجیکٹ کی آئیڈینٹی ہوتا ہے. تو وہ ہے بیسیکلی اس میں تھا گراتوسولیا نیو واٹر فار گراتوسولیا. اس میں تھا ہمارا فرسٹ انالیسس کہ ہم جب سائٹ پہ گئے, سائٹ وزٹ کی, ہم نے پورا ایریا تو ہم نے کیا ٹرائی ٹو سب سے پہلے ہم نے نیبرہڈ ایکسپلور کیا. پھر ہم نے جو وہاں کے انہیبیٹنٹس تھے ان سے بات کی, پھر وہاں کی پرابلمس جو ان سے پوچھی, خود آئیڈینٹیفائی کی. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کر کے بیسیکلی فرسٹ سروے تھا ہمارا. پھر اس کے بعد تھا کہ آؤٹ کم آف انٹرویوز اینڈ سائٹ وزٹ انڈر لائن پرابلمس تھی. پرابلم کے ساتھ obviously جہاں پہ پرابلم ہوتے ہیں وہاں پہ پوٹینشیلس بھی ہوتے ہیں کافی اسی اسپیس کے لیے, کیونکہ آپ پرابلم کو ہی چینج کر سکتے ہو. اب یہ چیزیں ہم نے 3 جو مین فیلڈس چوز کی ان میں ڈیوائڈ کی.
کہ جو جتنی بھی پرابلم اور پوٹینشیل تھے ان تین بیٹھتے ہیں. سب سے پہلے پبلک اسپیسز, ہم نے پبلک اسپیس کا ایک ایشو بھی تھا, تو ہم نے اویلیبل تھی, اچھی تھی, بٹ یوز نہیں ہوتی تھی. تو اس کے لیے کیا کہ اکانومی اور وہاں اکانومی نہیں ہے, کیونکہ وہاں کے لوگوں کو کام کرنے کے لیے سٹی سینٹرز میں یا اس طرح آنا پڑتا تھا, جس کی وجہ سے اٹ سیلف اس نیبرہڈ میں کوئی اکانومی یا کوئی کہہ لیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. پھر وہاں پہ ہاؤسنگ اسٹاک کا ایشو کہ جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ کافی عرصے سے ہی رہ رہے ہیں, شفٹ نہیں کرتے, وہاں پہ لوگ پے نہیں کرتے اس ٹائپ کی, کیونکہ وہ آبویسلی وہاں کے ہاؤسنگ اسٹاک اتنا اچھا تھا نہیں. تو یہ بیسیکلی اس کی پھر وارڈروب آف اپرچونیٹی, اس میں مطلب ہم نے بتایا کہ لاٹ آف اسپیس فار مینی پاسبلٹیز, جو ہم پوٹینشیلس کی بات کر رہے تھے کہ ڈفرینٹ اسپیس ہیں, ان کی ڈفرینٹ پوٹینشیل ہو سکتے ہیں. پھر پوٹینشیل اسپیس پر شاپس اینڈ لیجر, یہ بیسیکلی یہ بند تھی ساری شاپ. تو پھر اب یہ بلڈنگس تھیں, بلڈنگس وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگس کافی اچھی تھی, اس کے قریب سے ہائی وے گزرتا تھا. تو ہم نے لکھا تھا کہ پاسبلٹی ٹو ری انٹرپٹ دی ہاؤسنگ کمپلیکس. اب بیسیکلی اس میں جو ہم نے آگے جا کے دیکھا کہ جو چیز پرپوز کی, بیسیکلی ہم نے یہاں پہ پینٹنگس اور یہ ساری چیزیں پرپوز کی. اور جیسے بل بورڈز ہوتے ہیں, بل بورڈ لگانے کے بجائے آپ بلڈنگ کو ہی یوز کریں ایز این ایڈورٹائزنگ بورڈ یا کچھ بھی, تو اس سے بلڈنگ فائدہ یہ ہوگا, ایک تو لو کاسٹ چیز ہے, بلڈنگ باہر سے مینٹین ہو جائے گی, کیونکہ جو بھی کرے گا وہ ساری مینٹیننس اس کی کرے گا, اور اس کی وجہ سے ہمارے بلڈنگ ایک ڈل بلاک لگنے کی بجائے پارٹ آف ایریا لگے گا. اس میں تھا نیو شیڈنگ, سب سے پہلے ریڈرائیو اسپیس اٹریکٹ, یہ ہماری ویژن تھا کہ جو اسٹریٹجیز کہہ رہے ہیں جس میں ہم جو یوز کریں گے. ریڈرائیو اسپیس لائف آن ٹاپ, کہ ہم ہائی رائز بلڈنگ ہم کیا کر سکتے ہیں, بٹ ایک ہماری اسٹریٹجی کا نام تھا. اب اس میں آگے بتاتا ہوں ٹھیک ہے. ہم نے جو سائڈ سے بیسیکلی ڈیٹیکٹ کیا تھا لارج اماؤنٹ آف ویسٹ, اس میں ویسٹ اسپیسیز تھی, بٹ ان کا پوٹینشیل تھا. اب یہ تھا کہ آپ ان کو کس طریقے سے کر سکتے ہو کہ آپ ایک سارا اٹریکشن بھی بنے, نیبرہڈ اٹریکٹیو بھی لگے, اور یہ جتنی اسپیسیز ہیں ان کو کیا آپ کر سکتے ہو. اس میں سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ جب آپ اسکیل پہ کام کریں کہ آپ اپنے ایکٹرز ڈیفائن کریں. ایکٹرز وہ چیزیں جو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں, لوگ نہیں ہوتا بیسیکلی کوئی آرگنائزیشنس جو ہیں. اب جیسے وہاں کی میونسپیلٹی ہے وہ کام کر رہی ہے ملان کی, پھر ملان کے انڈر جو اس ایریے کی میونسپیلٹی ہے وہ یہ میونسپل, پھر یہ ایک سوسائٹی ہے اور یہ تھرڈ سیکٹر ہے. یہ بیسیکلی جس طرح وہاں پہ بنے ہوتے ہیں سوشل ویلفیئر ورکرز کی سوسائٹی یا جو بھی آرگنائزیشن ہے, یہ وہ ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں اپنے اس میں اس ایریے کے لیے, اپنے ایریے کے لیے. تو بیسیکلی یہ اس کے مین ایکٹرز ہیں. تو آپ کو ان ایکٹرس کو لے کے چلنا ہوتا ہے, وداؤٹ ایکٹرس نہیں کوئی بھی چیز نہیں. اب بیسیکلی وہاں پہ جتنے بھی ہم نے اس کی پرانی چیزیں دیکھی کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں پر ہو رہی تھی, بیسیکلی وہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ پہ چل رہے تھے. جیسے ہمارے یہاں یوزلی ٹاپ ڈاؤن اپروچ چلتی ہے نا, کہ ایک ڈیزائنر اس نے دیکھ لیا کہ یہ چیز صحیح لگے گی یا یہ چیز صحیح ہوگی, تو آپ اس لحاظ سے ڈیزائن کر دیتے ہیں. بٹ ایکچولی جب وہ بنتی ہے تو جو یوزر ہوتا ہے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے یوز کرتا ہے. اس کی بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے, جیسے آپ فٹ پاس بناتے ہیں, بٹ گراؤنڈ کے ارد فٹ پاس بنا ہوا ہے اس کے پیریفری میں, تو موسٹلی جو اسٹوڈنٹس اور جو بھی لوگ ہیں وہ سینٹر سے یوز کر لیں گے, کیونکہ وہ ڈائگنل یوز کریں گے, کیونکہ وہ ان کو شارٹ پڑے گا. تو وہ یوزر ہے وہ ایکچولی باٹم اپ ہے کہ آپ